قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو پروردگار احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو خالق کائنات ولم تکن لہ صاحبہ ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ ربیع الاول کا مہینہ پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی ربیع الاول میں پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر ہی پیارے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بے نظیر اور بے مثال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات بھی بے نظیر اور بے مثال۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، جس نے بے شمار پیغمبر اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا انسانیت اور مخلوق کی ہدایت کے لیے، اور یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف پیغمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا شرف
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بلندی اور آپ کا مقام رفعت ہے کہ جب مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اعلان کرتا ہے، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار اور اعلان کرتا ہے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مظہر ہے کہ 5 وقت اذان پڑھتی ہے، اور اس 5 وقت کی اذان میں پلس تہجد کی اذان، 5 وقت کی اذان میں جہاں مؤذن یہ آواز لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں مؤذن اذان دینے والا ساتھ یہ آوازہ بھی لگاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بلند مقام ہونے کا مظہر ہے کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وہیں نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، نماز چاہے وہ فرض نماز ہو، اللہ اکبر، نماز چاہے وہ سنت اور نفل نماز ہو، نماز چاہے وہ 5 وقتی نماز ہو، یا نماز چاہے نماز جنازہ ہو، نماز چاہے نماز استسقاء ہو، نماز چاہے وہ نماز خسوف اور کسوف ہو، نماز چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، وہ نماز نماز نہیں، وہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب نمازی نماز کے اندر درود نہیں پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے کہ جب بندہ مومن مرنے کے بعد یا بندہ کافر جو بھی ہے، کافر ہے، منافق ہے، مسلم ہے، مومن ہے، مرنے کے بعد جب مردے کو کفر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو 2 ملک آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اور یہ 2 ملک، یہ 2 فرشتے، یہ ملکان آ کر اس مردے کو بٹھا دیتے ہیں، اور مردے سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے کہ بندہ قبر میں دفن ہے، مردہ ہو چکا، دفن کر دیا گیا، جہاں اس سے پوچھا گیا من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ کیا تو فرعون کو رب اعلیٰ مانتا تھا، یا کہ تو نے کسی اور کو رب العالمین مان رکھا تھا، یا تو اللہ کو رب العالمین مانتا تھا؟ تو جہاں یہ سوال ہوتا ہے وہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ من نبیو کا، تیرا نبی اور رسول اور پیغمبر کون ہے؟ مومن ان سوالات پر درست جواب دیتا ہے، اور کافر اور منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا اتنا مرتبہ اور اتنا مقام بلند فرمایا، اور صرف قبر کی حد تک یہ معاملہ نہیں، بلکہ قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن میں اس اتنے لمبے چوڑے دن کے اندر جہاں پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی، اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر کو حوض کوثر عطا فرما دیا
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس قیامت کے دن میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے پانی کا ایک بہت بڑا حوض عطا فرمایا، اور معاملہ آپ کے مقام رفعت کا یہاں پر اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے دن میں ہر چھوٹے اور بڑے کی زبان پر، نبی رسول پیغمبر اور امتیوں کی زبان پر اپنے نفس کے متعلق کلمہ ہوگا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہر زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ہائے میری جان ہائے میری جان۔ اس قیامت کے دن میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پڑی ہوگی۔ کوئی باپ ہے یا بیٹا ہے، کوئی ماں ہے یا بہن ہے، کوئی بھائی ہے یا برادر ہے، ہر ایک کو قیامت کے دن اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس قیامت کے دن میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پڑی ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو بلند فرمائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت پر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور جب پیارے نبی علیہ السلام کے امتیوں میں سے جو لوگ جہنم چلے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کے لیے ہوگی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی امتی جو مومن ہوا، موحد ہوا اور نمازی ہوا، وہ جہنم میں ہوگا تو اس وقت تک پیغمبر کی شفاعت چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی، تا وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی مومن موحد اور نمازی امتی جہنم میں باقی نہیں رہے گا۔ لو جی، حشر کا اور قیامت کا دن تو نمٹ گیا، یہ دن تو پورا ہوا۔ یہاں پر ہی اللہ رب الرحمن نے آپ کے مقام رفعت کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو فردوس جنت میں مقام وسیلہ عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مؤذن کو سنے اور اذان کا پورا جواب دے، اور فرمایا کہ اذان کے بعد وہ درود پڑھے اور میرے لیے دعا کرے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو مقام فضیلہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت کا وہ مقام کہ جس کا نام وسیلہ ہے، تو یہ مقام محمود اور یہ مقام وسیلہ اور یہ مقام فضیلہ، مقام محمود یعنی شفاعت کا مقام، نہ تو جناب نوح علیہ السلام کو ملے گا، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو ملے گا، یہ ملے گا تو صرف اسی کو کہ جس کے متعلق اللہ رب الرحمن نے یہ اعلان فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو اللہ رب الرحمن نے اتنا اپنے حبیب اور محبوب کا مقام اور مرتبہ بلند فرمایا۔ اب ہماری خوش قسمتی، ہماری سعادت مندی کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا۔ لیکن اس سعادت مندی کے بعد افسوس کا بہت بڑا مقام کہ ہم نے اس سعادت کو اور اس خوش بختی کو سمجھا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امت کی ایک بہت بڑی تعداد وہ خرابی سے دوچار ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی جناب سے ہمارا بہت بڑا اکرام ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ رب الرحمن سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک مومنوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان ہو چکا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ کا یہ احسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے سے ہوا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا کہ انسان ہو کر انسانیت کے آداب و اکرام سے گر چکا تھا انسان، مگر بندے کے حالات، لوگوں کے اور انسانوں کے حالات وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر اور کمتر ہو چکے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ احسان فرمایا کہ اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام جنہیں اللہ نے خلق عظیم کا مالک بنایا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے نظیر صفات سے مصطفیٰ فرمایا۔ ہاں جی، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو بہترین صفات سے مزین فرمایا۔ پیارے نبی علیہ السلام صحیح مسلم 2276 نمبر کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور فرمایا کہ پھر کنانہ سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب بنو ہاشم میں سے فرمایا۔ یعنی پیارے نبی علیہ السلام اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب ابو سفیان کے ساتھ دیگر کافروں اور مشرکوں کا وفد ہرقل کے پاس پہنچا، بادشاہ روم کے پاس، تو ہرقل نے نبی پاک علیہ السلام کے حسب و نسب کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان جنہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر جناب حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کی گھر والی نے کلمہ پڑھا،
اور جناب ابو سفیان کی اولاد نے، اور یہ سب کلمہ پڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا نبی پاک علیہ السلام کے حسب و نسب کے حوالے سے، تو جناب ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں میں اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، یعنی بڑے شریف اور اعلیٰ مقام خاندان اور قوم اور برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ روم نے یہ جواب دیا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے عالی نسب ہوتے ہیں، یعنی عزت و شرف والے خاندان سے پیغمبر کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا پیغمبر اور ایسا نبی اور رسول اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ رب الرحمن پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے یقیناً آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوستوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت اور مومنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ سبحان اللہ، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے زحمت بن چکا ہے، بلکہ ہماری بری صورتحال، ایک ہی مسجد میں ایک چھت تلے نماز پڑھنے والے وہ ایک دوسرے کے لیے اکثر زحمت بن جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کافروں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کیسی رحمت تھی کہ جب حاتم طائی کی بیٹی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قیدی بن کر آئی، اور یہ حاتم طائی کا قبیلہ عدی، یہ قبیلہ طئی قبیلہ، حاتم طائی کا قبیلہ، جب یہ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے لڑائی لڑی اور حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم فرار ہو گیا، تو حاتم طائی اس سخی باپ کی بیٹی، باپ کافر ہے، بیٹی بھی کافر ہے، اور بھاگنے والا مفرور عدی بن حاتم بھی اس وقت کافر ہے۔ اور جب یہ کافر کی بیٹی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قیدی بنا کر لائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، اور وہ شفقت اور مہربانی عطا فرمائی جو تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہان والوں کے لیے رحمت، یہاں تک کہ جنوں اور جانوروں اور اسی طرح غیر شعوری مخلوق کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حال یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مستدرک حاکم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو بے شک میں سراپا رحمت ہوں جسے لوگوں کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہے، یعنی میں سراپا رحمت ہوں، سارے کا سارا ہی رحمت ہوں۔ اور اللہ رب الرحمن اپنے حبیب اور محبوب کی صفت بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اللہ وحدہ لا شریک بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا النبی
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اور تبلیغ کے میدان میں بڑے مجمع کے اندر بھی جا کر آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکیلے اکیلے جا کر بھی دعوت دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے دروازے کھٹکا کھٹکا کر بھی لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی توحید، اپنی توحید کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات بھاری گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی مشفق اور مہربان ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد اپنی ولادت اور اپنے میلاد کے دن کو عید نہیں بنایا، بلکہ صحیح مسلم کتاب الصیام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار کے دن میں پیدا ہوا، اور سوموار کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، یعنی میں مبعوث کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر مسلمان پیغمبر کی ولادت اور خوشی اگر سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو ہفتے کی 4 سوموار میں چاروں سوموار کو روزہ رکھے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور سیرت۔ آپ کی میلاد کو اور آپ کی ولادت کو جلوس نکالنا، چراغاں کرنا اور اسی طرح دیگر یہ کام وہ سراپا بدعت ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نہ کہ بدعات کو رواج دیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان